میرے کریم آقا کے غلاموں، جناب حضرت ام حبیبہ آپ فرماتی ہے بجان، وجہ یہ نہیں کہ یہ بستر آپ کے لائق نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے یہ نبوت والا بستر ہے، اس کے لائق آپ نہیں ہے۔ اس پہ دونوں جہان کے مالک و مختار اللہ کا آخری اور اول نبی محمد رسول اللہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ میرا میں صدا لگانی کہ میں یہ رہے اور ایک میں یہ رہے اور قربان زمانہ ہے، ایک میں رہے اور قربان زمانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب، جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگا، جس کا ایمان ہے کہ میرے آقا میں کل سے اسراف، میرے آقا جلوہ دری فرمائیں گے پل صراط پہ، جب سب لوگ ٹگر میں نہ روکے، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس کے بعد وہ جہنم کے اوپر بچھی ہوئی تلوار، وہ تلوار جہنم کے اوپر، اس کے بعد جنت، جیسے اعمال اچھے ہیں بجلی کی طرح، جیسے بجلی تڑپتی ہے گزر جائے گا، نبی کا یار نبی کا وفادار ہوگا، بجلی کی طرح تڑپتا ہوا گزر جائے گا، غدار ہوگا پھٹ کے جہنم میں گر جائے گا۔ اس لیے کوئی شاعر کہتا بد سہے گا وفادار ہے، ان میں جھک جھک سب جائے گا، بد سہے گا وفادار ہے۔ شاعر کہتا گنہگار بدکار ہے، اگر سے بھول میں گناہ ہو گئے، کچھ کمیاں ہو گئی، مگر نبی کا پیار سینے میں ہے، شاعر کہتا بد سہے گا وفادار ہے، پھول میں جھک جھک سب جائے گا، سبحان اللہ۔ بد سہے گا وفادار ہے، پھول میں جھک جھک سب جائے گا، جو بھی میرے نبی کا غدار ہے، پھول میں وہ تو جھک جائے گا۔ میرے کریم آقا سید قرآن کے غلاموں، حضور سے ایسا پیار کرو اور ایسا جذبہ لے کے دنیا سے جاؤ جیسا میرے نبی کے یاروں نے جذبہ دیا ہے، میرے نبی کے یاروں نے کیسی وفاداری کی، سے کیسا پیار کیا، ان سے آخری بات سنا کے میں آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں، طرف کے بولتے سبحان اللہ۔ میرے نبی کے یار ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، جنگ کی تیاری چل رہی ہے، بڑی شورٹ میں 2-3-5 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں، جی لگا کے بولتے سبحان اللہ۔ میرے نبی مکرم سید کونین کے غلام حضور کے صحابہ جمع ہے، ایک میرے نبی کے یار آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلے جاؤں، میں آپ کے ساتھ چلے جاؤں۔ حضور نے فرمایا یہ تو جی چاہتا ہے مگر کوئی خاص پرسنل کوئی خاص بات ہو بتاؤ، دل میں تمنا لیے آرزو جو ایک زمانے سے تمنا رکھے ہو، وہ تمنا ہو تو مجھے بتاؤ۔ میرے نبی کے یار کہنے لگے یا رسول اللہ ایک تمنا میرے دل میں یہ ہے، جب میں جنگ کرنے کے لیے آپ کے خلاف دشمنوں سے لڑوں، جو آپ کے خلاف بولنے والے دشمن ہو، آپ کے مد مقابل میں جب جنگ میں جاؤں، یا رسول اللہ میری خواہش و تمنا یہ ہے، جب میں جنگ میں جاؤں ان سے میری جنگ ہو، میری ان سے لڑائی ہو، مجھے تیر تلوار چلائیں میں بھی چلاؤں، نیزے بھالوں
کہ میرے بھی جسم پر زخم آئے، ان کے جسموں پر بھی زخم آئے، میں ان کو قتل و غارت کر کے انہیں فنار کر دوں۔ یا رسول اللہ وہ بھی مجھے شہید کر دے، مگر دل کی تمنا یہ ہے جب وہ مجھے آپ کے دشمن مارے تو میرا دل یہ چاہتا ہے یا رسول اللہ جب دشمن مجھے مارے تو پھر ایسے ہی سادہ نہ مارے، صرف میرے نیزہ مار کے مجھے ہلا بلا کرے، تلوار ایک ہی جسم پہ ایک ہی بار مار کے میری گردن تن سے جدا نہ کرے۔ یا رسول اللہ دل میں میرے یہ تمنا ہے وہ میری ناک بھی کاٹ دے، اس کے بعد میری آنکھیں بھی نکال دے، میرے بازو بھی کاٹ دے، یا رسول اللہ میرا ہاتھ بھی کاٹ دے، میرا پیر بھی کاٹ دے، جسم کا ایک ایک انگ یا رسول اللہ وہ آپ کی محبت میں میرے جسم کا ایک ایک انگ کاٹ دے، میرا دل یہ چاہتا ہے پھر اس کے بعد میں شہید ہو جاؤں، پھر اس کے بعد جب کل بروز محشر میدان محشر قائم ہو، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسول کی جماعت موجود ہو، اور کم و بیش 1,24,000 2,24,000 انبیاء اور رسول کی امتیں بھی ہو، ان امتیوں میں جب سب کو قبروں سے اٹھایا جائے، میدان محشر میں جمع کیا جائے، مجھے بھی اٹھایا جائے، جب میں اٹھوں یا رسول اللہ نہ میری آنکھ ہو نہ میری ناک ہو نہ میرا جسم کا کوئی ٹکڑا یا رسول اللہ سلامت نہ پیر ہو نہ ہاتھ میرے سلامت، اے میرے قریب آقا مجھ سے رب پوچھے او میرے بندے یہ بتائیے آپ کہاں دے کے آیا، اے میرے بندے میں نے تجھے آنکھ دی تھی، میرے کریم آقا کے غلام وہ رات بھر فیس بک اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام پہ وقت خراب کرنے والوں، یہ آنکھیں اللہ نے تمہیں واٹس ایپ چلانے کے لیے نہیں دی تھی، ویڈیو دیکھنے کے لیے تمہیں نہیں دی، گندی تصویریں دیکھنے کے لیے اللہ نے تمہیں آنکھیں نہیں دی، یہ زبان تمہیں گالی گلوچ کے لیے نہیں دی تھی، یہ ہاتھ غلط راستوں پہ چلنے کے لیے نہیں، یہ پیر تیرے غلط راستوں پہ چلنے کے لیے نہیں دیے تھے، یہ پیر تجھے اس لیے دیے تھے اگر پیروں سے استعمال کرتا ہے وہاں کی زیارت کے لیے جائے اگر ان سے چل کے، یہ آنکھیں دی تھی اس لیے کہ خانہ کعبہ کا طواف ہے، خانہ کعبہ کو دیکھے، نبی کونین کے مزار پرنوار کو دے، یہ ہاتھ اللہ نے تجھے اس لیے دیے تھے قرآن کی اس کو ہاتھ میں لے کے قرآن کی تلاوت کیا کر، اللہ نے پیر اس لیے دیے تھے کہ ان سے چل کر مسجدوں کو آباد کیا کرو، میرے یا رسول اللہ جب مجھ سے نہ پوچھے گا یہ آنکھ کہاں دے کے آیا ہے، یہ ناک کہاں دے کے آیا ہے، یہ ہاتھ کہاں دے کے آیا ہے، یہ پیر کہاں کٹوا کر دے کے آیا ہے، یا رسول اللہ اگر اللہ مجھ سے پرسش فرمائے گا رب کی بارگاہ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا یا رسول اللہ یہ ناک تیرے نبی کی محبت میں کروا کے آیا ہوں، یا رسول اللہ یہ ہاتھ تیرے نبی کی محبت میں کروا کے آیا ہوں، یا رسول اللہ او میرے پروردگار یہ نام تیرے نبی کی محبت میں کروا کے آیا ہوں، یہ ہاتھ تیرے نبی کی محبت میں کروا کے آیا ہوں، یہ پیر تیرے نبی کی محبت میں کروا کے آیا ہوں، جب یہ انداز میرے نبی کے یار صحابہ کے مجمع میں ہو رہا تھا، میرے نبی نے یہ جب اپنے یار کی محبت بڑی تقریر سنی ہے سینے سے لگایا ہے اور میرے نبی نے فرمایا جا میرے یار اللہ تعالیٰ نے تیری شہادت کو قبول فرمایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، شان صحابہ کرام، عظمت صحابہ کرام، قبول کر لیا کروں تیرے نام پہ جا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے کہ جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں یہ بھرا کروں گا میں کروڑوں جہاں نہیں، اب وہ میرے نبی کا شجرہ مبارک سن لے جس کو سننے کے لیے آرے بھرا قریشی کو کتنے لوگ بلاتے ہیں
حضور کے باپ دادا کا نام لینے جا رہا ہوں. میں آپ کو بات بتاؤں نا, میں نے آپ کے راز میں میری پہلی ملاقات سے پہلی بار حاضری, میں اتنا ڈسٹرب ہو رہا تھا مگر میں نے تقریر کر دی, اس لیے کہ پہلی بار جہاں بندہ جاتا ہے نا تو وہ کتنی اچھی ہائی لیول کا ہو نا, اگر وہ کچھ کر کے نہ جائے تو بولتے نا بھائی ایسے ہی ہے معاملہ, ایسے ہی ہے معاملہ, اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ معاملہ غلط ہم نے کیا ہے. 2 گھنٹہ اللہ کا شکر, یوٹیوب پہ آپ سرچ ماریے عارف مدد قریشی, 2 گھنٹہ پونے 2 گھنٹہ اکرا بھائی ہماری صاحب آئی جانتے ہیں. ہاں دیکھیے تقریر ہو گئی, تقریر تو ہو گئی ہے اور نعتیں بھی آپ نے سنی, مگر جتنے لوگ بھی بیٹھے اگر واقعی امام حسین سے آپ سچی محبت کرتے ہیں, یہ بتائیے آپ جائیں گے نہ نہیں جائیں گے؟ دیکھیے بات بتائیے, آپ نے ایک کافی وقت سے یہاں پر وقت, قیمتی وقت, مجھے اس چیز کا کھیت ہے کہ آپ بڑے پریشان, اور ویسے پریشان ہونا بھی نہیں چاہیے, ہر دن تو ہم اپنے کافی وقت گزار دیتے ہیں نا, وقت گزار دیتے ہیں نا, حضور کے نام پر آدھا گھنٹہ اور نہ صحیح, آدھا پون گھنٹہ سنیں گے نا سب لوگ, آخر بھائی کو سن کر جائیے. میری دل کی خواہش یہ رہتی ہے کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں سب کو ایک برابر ٹائم دیا جائے, مگر کیا معاملہ ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہمارے نوجوان کو جذبات میں آتا ہے, کوئی شروع ہو پڑے اب پھٹ پھٹ چل گئی, اب لاسٹ میں کتنا بھی اچھا کتنا بھی بڑھیا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی دوسرے والے کو بھول ہوتے پیسے کے, بات یہ نہیں ہوتی ہے, بات یہ ہوتی ہے اس سے دل جوئی ہوتی ہے, اس سے دل جوئی ہوتی ہے. ہاں آپ یہاں جب بھی پروگرام ہوا کرے انعام دیا کیجیے, انعام دینا غلط نہیں ہے, انعام دینا غلط نہیں ہے, انعام دیا کیجیے, طریقے سے دیا کیجیے, یہ نہیں کہ سب کا ایک کا بھلا ہو گیا دوسرے کو ایسے, اور ایسا نہیں سب لوگ اسی کے ساتھ ایسا نہیں پڑھ رہے, اور اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ نعت نبی پڑھ کر کمائی ملتی ہے اس پہ پڑھ رہے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے. کوئی کسی کے نام پر کما کر کھاتا ہے اور جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں یہ تو نبی اور آل نبی کے نام پر کما کر کھاتے, تو کیا کرتے ہیں. اب کچھ لوگوں کو اگر بات میری بری لگی ہو تو بات کو واپس کرتا ہوں, لیکن بری شاید میں نے کہی نہیں ہے, یہ بات آپ کے سمجھوتے کے لیے, کیونکہ پروگرام کا ماحول ہی ہونا چاہیے, ایک آدمی کو ایک ساتھ سمجھ پائے, بلوا دیا آپ نے. اور تقریریں کوشش کیا کیجئے کہ تقریر سلام کے بعد میں ناشریف ہم تلاوت ہوئی اس کے فوراً بعد تقریر کروا دیں, تقریر اس کے فوراً بعد کروا دو, جو باتیں تقریر سے مل جائیں گی وہ باتیں کسی اور سے نہیں ملیں گی. آج ہماری جنتا اور ہماری عوام جو پریشان ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اب ہمارے جو بھائی بزرگ حضرات ہیں جو نوجوان ہیں انہوں نے یہاں دین پڑھا نہیں, بات بڑی بات نہیں, جنہوں نے دین نہیں پڑھا ہے. اب ایک بات بتائیے, آپ نے دین پڑھا بھی نہیں, اب آپ لوگ یہاں کاروبار میں لگے ہوئے ہیں, تو آپ یہ بتائیے آپ کے پاس کتنا وقت ہے کہ اب آپ کتابیں پڑھیں یا مدرسے میں جائیں؟ یار اپنے اگر کاروبار نہیں کریں گے اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے, وہ بھی ضروری ہے نہیں. تو اس لیے تقریریں پہلے کرائیں گے آپ, تو جو باتیں آپ کے مدرسے میں پہنچنے کر ملیں گی, جو باتیں تقریر آپ کو جو باتیں مدرسے میں پہنچ کر ملتی وہ باتیں آپ کو جلسے میں جو امام خطیب صاحب, مقرر صاحب, علامہ صاحب جو بھی آئے تو وہ باتیں آپ کو جلسے میں بتا گئے. اب آپ یہ بتائیے کہ اس سے آپ کو جو میں نے بتایا تو اس سے آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ حضور کے صحابہ نے اتنا پیار نبی سے کیا ہے, تو کم سے کم ہم اتنا نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم اتنا نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ نبی کے یاد تھے, حضور کے صحابی تھے, اور حضور کے صحابی کے برابر تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے. حضور کے صحابی کے برابر, کیونکہ نبی اور رسول کے بعد, نبی اور رسول کے بعد, کیونکہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات نبی کی ہے, اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات نبی کی ہے, اور کائنات میں نبی کے بعد, رسول کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی ذات ہے تو وہ میرے نبی کے یاد سے. اب ہم حضور کے صحابہ کی طرح نہیں ہو سکتے ہیں اور اتنا عشق نہیں کر سکتے ہیں, مگر کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں. ہم مجبور ہیں, ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں, تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ یار مسجدیں ہماری چل رہی ہیں, کبھی ہماری گیان باپی مسجد پہ حملہ کیا جاتا ہے, کبھی بابری مسجد کو ہماری شہید کر دیا گیا. ہم کب تک ایسے رہیں گے, کب تک رہیں گے؟
اور ایک دن وہ آئے گا. اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ جنگ لے کر تلوار لے کر ابھی بندوق لے کر آپ لڑنے کے لیے نکل جائیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں. میرے نبی کے غلاموں اس دل میں جو درد ہوتا ہے نا, دل سے جو آگ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا سرکار غریب نواز کے در دولت پر آپ کی مزار کی چوکھٹ پر ایک درویش, ایک فقیر مانگنے والا ایک وقت سے مانگ رہا تھا. ایک وقت سے مانگ رہا تھا. وہ کیا مانگ رہا تھا؟ غریب نواز آنکھیں نہیں, آنکھیں دے دو. غریب نواز طرف سے آنکھیں دلوا دو. غریب نواز کے پاس کوئی آنکھوں کی فیکٹری تھوڑی ہے, وہ اپنی فیکٹری سے دے دیں گے. وہ فیکٹری ان کے پاس نہیں, مگر ان کی دعا میں اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے کہ جس کے لیے کہہ دیں گے اللہ اس کو دے دے تو اللہ اس کو دے دیتا ہے. تو غریب نواز کے در دولت میں کافی وقت ہو گیا تھا, مانگ رہا تھا. ادھری سے بادشاہ وقت علامہ اورنگزیب عالمگیر کا گزر ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کو بادشاہ کو یہ چیز ہے, اورنگزیب عالمگیر کا گزر ہو گیا. جب گزر ہوا تو بتاؤں انہوں نے کیا کہا تھا. بولے کیا مانگ رہے ہو, کیا مانگ رہے ہو؟ بولے آنکھیں مانگ رہا ہوں. بولے کتنا وقت ہو گیا؟ بولے بہت لمبا وقت ہو گیا. اچھا تو پتہ کیا کر کے اندر چلے گئے؟ بولے آنکھیں مانگ رہے ہو, مانگ لو. جب تک اندر میں جا رہا ہوں, اگر جب تک اندر رہا اور اگر آنکھیں واپس آ گئی تو تم سلامت رہو گے, اور واپس اندر سے اگر آ گیا اور تمہاری آنکھیں واپس نہیں آئی تو میری تلوار ہوگی تمہاری گردن. میں تمہاری گردن الگ کر دوں گا. اب سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اب مانگتا ہے. اب کیا مانگتا ہے؟ بولے غریب نواز اب تک تو آنکھوں کا سوال تھا, اب تو جان کا بھی سوال تھا. اب تک آنکھیں مانگ رہا تھا, آنکھیں نہیں ملی. اب اگر آنکھیں اگر نہیں ملی ہے تو اب تو میری جان بھی چلی جائے گی. وجہ کیا تھی, وجہ کیا تھی؟ اور ان سے عالمگیر جب واپس آتے نا پوچھے, بولے آنکھیں مل گئی؟ بولے ہاں آنکھیں مل گئی. بولے وجہ کیا تھی؟ اللہ کے بندے تو نے دل سے مانگا ہی نہیں تھا. تو نے دل سے مانگا ہی نہیں تھا. بے شمار مسلمان موجود ہے, بے شمار مسلمان, کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہے. اس کے بعد بھی اللہ بابری مسجد بچا دے, بابری مسجد بچا دے. کہ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جس کی دعا قبول ہو سکتی تھی, مگر وجہ کیا تھی کہ صرف زبان پہ ہے اللہ مسجد بچا دے, مسجد بچا دے. ابے جو مسجدیں بچی ہوئی ہیں ان مسجدوں کو بچانے کے لیے حفاظت کرو, کی تو کوشش کرو کہ جو مسجدیں بچی ہیں وہ مسجدیں کیسے بچیں گی. بابری مسجد کا چھن جاتی, بابری مسجد کسی سے نہیں چھنتی, کسی کے باپ میں کتنی طاقت نہیں تھی جو ہم سے بابری مسجد کو چھین لیتا. وجہ یہ تھی کہ بابری مسجد کی نماز پڑھنے والے لوگ غائب ہو گئے. اگر بابری مسجد میں نماز ہوتی رہتی تو مسجد نہیں چھنی, جہاں بھی مسجدیں چھن رہی وہ لوگ نماز پڑھ دیں گے. وقت اگر یہی حالات رہے تو نمازیں نہیں پڑھو گے تو وہ تو بابری مسجد پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا. میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں. ضرورت اس بات کی میرے آقا کے غلاموں, حضور سے محبت کرنے والوں, میرے باتیں آپ نے وہ بتائی. انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے, نماز کی پابندی کریں گے. آپ انشاءاللہ نماز انشاءاللہ کہیں سب لوگ کہیں انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کر کہیں سب لوگ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. جناب آدم کے بیٹے, شیش کے بیٹے, موسیٰ کے بیٹے, بینان کے بیٹے, بینائی کے بیٹے, بیارہ کے بیٹے, ادریس کے بیٹے, متبشر کے بیٹے, نوکر اکرام کے بیٹے, نور کے بیٹے, سام کے بیٹے, الفشاد کے بیٹے, عابر کے بیٹے, فائج کے بیٹے, راؤ کے بیٹے, سارو کے بیٹے, ناؤ کے بیٹے, طارق کے بیٹے, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے, جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے, قدار کے بیٹے, رام کے بیٹے, اوسوس کے بیٹے, مسیح کے بیٹے, سمی کے بیٹے, زانے کے بیٹے, مقصی کے بیٹے, باپ کے بیٹے, گناد کے بیٹے, ایسر کے بیٹے, دیشان کے بیٹے, حیدی کے بیٹے, ارد کے بیٹے, یجل کے بیٹے, نازن کے بیٹے, یسرمی کے بیٹے, سمبر کے بیٹے, امان کے بیٹے, دعا کے بیٹے, امید کے بیٹے, کرکر کے بیٹے, پی کے بیٹے, واقعی کے بیٹے, نائش کے بیٹے, جائن کے بیٹے,
تابع کے بیٹے سردار کے بیٹے بازار کے بیٹے عراق کے بیٹے ناشر کے بیٹے ابی کے بیٹے کمال کے بیٹے بوس کے بیٹے اوس کے بیٹے سلمان کے بیٹے مسر کے بیٹے ادو کے بیٹے رمضان کے بیٹے مات کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے یاسر کے بیٹے مدرکا کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے نانا کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فارباد کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے کسی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ غریب نواز کا مہینہ چل رہا ہے غریب نواز کے مہینے میں چاہتا ہوں کہ شجرہ بھی غریب نواز والا ہو جائے سبحان اللہ ویسے تو آپ نے یہ شجرے میرے آقا سید کونین سے جناب عبداللہ تک سنے ہوں گے میرے آقا تک سنے ہوں گے مگر عارف رضا قریشی یہ شجرہ جب پڑے گا تو غریب نواز تک پہنچائے جی لگا کے بولتے سبحان اللہ جناب حضرت عبداللہ کے بیٹے جی لگا کے بولتے سبحان اللہ حضرت کو حکم ہو گیا کہ پہلے وہ صفات کا پھر ترتیب سے سرکار غریب نواز کا جی اور بولتے سبحان اللہ بولتے یا رسول اللہ سید کونین غلاموں میرے آقا حضور سید مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مکرم عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ کی پیاری بی بی طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المؤمنین ہم مومنوں کی ماں جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی پیاری بیٹی لبِ جگر طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کے شور نمدہ جناب حضرت علی مولا مشکل کشا اب وہ شیر پڑے میں نے جو پڑھا تھا کہ فضائے دہر میں سہارا یلے کا ہے فضائے دہر میں سہارا یلے کا ہے سمجھ دیکھتا ہوں نظارہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے پڑھے بیٹے جناب حضرت امام حسین حضرت امام حسن دوسرے چھوٹے بیٹے امام حسین کون امام حسین شاید کہتا ہے میں امام حسین کا بھی تذکرہ کر دوں بولتے سبحان اللہ کون امام علی مقام امام حسین محرم کا مہینہ آتا ہے جلم شروع ہو جاتی مگر جلم والے نہیں ہم الحمدللہ ٹی ٹی ایس رضوی اعلیٰ حضرت والے سنی ہم سب لوگ محبت کے ساتھ بول رہے سبحان اللہ کون امام حسینیہ حسین کو تیرا زمانہ یا حسین کو تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کرتے تیرا کربل کو جا چھوڑ کرتے تیرا کربل کو جانا یاد ہے امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے جناب حضرت امام باقر کے بیٹے جناب غوث اعظم کا شجرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولتے سبحان اللہ جناب حضرت امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ قاسم کے بیٹے جناب حضرت علی رضا کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عیسیٰ کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عبداللہ کے بیٹے جناب حضرت سیدنا محمود کے بیٹے جناب محمد کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ سومئی کی پیاری لبِ جگر طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ ام الخیر کے پیارے بیٹے شیخ الاسانی محبوب قطب ربانی بڑے پیر دستگیر غوث اعظم جی اللہ اکبر
باد اعلیٰ حضرت زندہ باد پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے سید محمد علی میاں زندہ باد محمد علی میاں زندہ باد علی رضا قریشی زندہ باد علی رضا قریشی زندہ باد تکبیر اللہ رسالت یا عبداللہ سومئی کی پیاری بیٹی طیبہ طاہرہ زاہدہ جناب حضرت فاطمہ ام الخیر فاطمہ کے پیارے بیٹے غوث اعظم جیلانی اب میرے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت سبحان اللہ جب تک سب نہیں بولوگے پھر شاید لوگ تو کہتے ہیں صبح فجر کی نماز ہو جائے یہ مصرع پڑھتا رہوں گا اب اعلیٰ حضرت کا نام جب تک لیتا رہوں گا جب سب تک وہ ہاتھ اٹھا کے نہیں بولے گا حضرت کا نام اعلیٰ حضرت کے شہر میں بریلی ضلع میں پڑھ رہا ہوں یہ لگا کے بولتے صبح کون سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ امام عشق و محبت سرکار بھائی پیر کی بارگاہ میں اس کرتے بابا کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا بابا کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا اب سرکار کا نواز کی بات امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم کے بیٹے جناب حضرت سیدنا ابراہیم کے بیٹے جناب حضرت سیدنا نجم الدین کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عبدالعزیز کے بیٹے جناب حضرت سیدنا کمال الدین کے بیٹے جناب حضرت سیدنا غیاث الدین کے بیٹے حضرت عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بریلی کے تاجدار میں پھر جب اپنے آقا سرکار بڑی نواز خاندان دل حق قلم اٹھایا اور لکھ دیتے کہ خواجہ ہند وہ کوئی گل باقی رہے گا نا چمن رہ جائے گا پر رسول